بلکہ اہل ایمان جب جنت میں چلے جائیں گے اور اپنی ماضی کو یاد کریں گے، آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قیامت کی مشکلوں سے نجات دے دی اور جنت کے دائمی گھر کے اندر جگہ دے دی، اور ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم جب دنیا میں رہتے تھے مشفقین، ڈرے ڈرے رہتے تھے، اس ڈر کا آج ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں جہنم کے گرم عذابوں سے بچا لیا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ ہم ڈرتے رہتے تھے، اللہ کہتے ہیں ان کے ڈرنے کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ نے ان کے چہروں پہ رونقیں لگا دی ہیں، وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی، ہمارے معاشرے میں برائی کے بارے میں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو نماز سے، رکوع سے، 2 رکعتوں سے، 1 عمرے سے، 1 طواف سے معاف ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جو فضیلت کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، حج کی فضیلت، وہ بجا ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان میں جو شرط لگائی گئی ہے کہ ان سے گناہ تب معاف ہوں گے جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، بالعموم اس شرط کو بیان نہیں کیا جاتا یا اس کی وضاحت نہیں کی جاتی، جس وجہ سے ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے کبیرہ گناہ بھی خود معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود معاف نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے مستقل توبہ اور ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امید ہے بس یہ ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا فضل بہت زیادہ ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس امید کا غلط مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اس لیے گناہ کرو، رحمت وسیع ہے اور زنا کرو، رحمت وسیع ہے اور چوریاں کرو، رحمت وسیع ہے اور کرپشن کرو، رحمت وسیع ہے اور ڈاکے ڈالو، رحمت وسیع ہے اور گند دیکھو، رحمت وسیع ہے اور دھوکے دو، رحمت وسیع ہے اور قتل و غارت کرو، رحمت وسیع ہے فساد برپا کرو، رحمت وسیع ہے ممبر و محراب پہ بھی گالیاں دیتے رہو، نفرتوں کے بیوپاری بن جاؤ، رحمت وسیع ہے فلاں بھی کر لو، فلاں بھی کر لو۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت وضاحت کی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں رحمت وسیع ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ کام کرو جن سے تمہیں رحمت ملے۔ رحمت کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 40 سال گناہ کر لیے ہیں، اب تو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، واپس آؤ گے رحمت وسیع ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول اسکالرشپ کا اعلان کرے اور یہ کہے کہ ہمارے پاس بڑے اسکالرشپ ہیں، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی اسکالرشپ، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی اسکالرشپ، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی اسکالرشپ، جس کے اتنے نمبر ہیں اس کی بھی فیس معاف، کتنا بد نصیب ہوگا وہ طالب علم جو یہ کہے کہ اس کالج میں تو بڑے اسکالرشپ ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حالانکہ کالج والوں کا مطلب کیا ہے
کہ کچھ تو محنت کرو، کچھ لے کے آؤ، باقی ہم تمہارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، مدد کریں گے، فائنانس کریں گے، سپورٹ کریں گے، ہمارے پاس بہت سارے امکانات ہیں۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، ہم تو اتنے بد نصیب واقع ہوئے ہیں کہ جس آیت میں اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اس آیت کے کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کو بھی ہم نے پورا نہیں دیکھا ہے۔ اگر ہم اسے ہی پورا دیکھ لیں تو ہماری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں کیا کہا ہے یہ آپ قرآن ہی کے الفاظ سے سن لیجئے اور پورا سن لیجئے۔ دعا کیا کریں اللہ قرآن سے ہمارے رشتے مضبوط کر دے۔ یہ سارے مسائل قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں، اور قرآن نہ فہمی کی وجہ سے ہیں یا کم فہمی کی وجہ سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان سے کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، نہ اس کے بخشنے کی کوئی حد ہے، نہ اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا ہے۔ بد نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم یہاں پڑھ کے رک جاتے ہیں، اسی سورہ میں، اسی پارہ میں، اسی صفحے کے اوپر اگلی آیت نہیں پڑھتے، دیکھتے ہی نہیں کیا ہے۔ اور اس آیت کا مطلب آپ چور کو روکیں چوری نہ کرے، وہ کہتا ہے رحمت بڑی وسیع ہے، شرابی کو سمجھائیں شراب چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بدکاری پہ لگے ہوئے انسان کو سمجھائیں، وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک نوجوان بیٹے سے کہیں مسجد میں آؤ، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کسی بھائی کو کسی بہن کو سمجھائیں اپنے موبائل سے گندی تصویریں اور یہ گند ختم کر دو، وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وسیع ہے، کوئی شک نہیں۔ کس لیے وسیع ہے کہ اور گناہ کرو؟ خود قرآن سے پوچھ لیں، یہ بھی آپ نے آیت پڑھنی ہے، جا کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے، اور یہ اس سورہ کی آیت نمبر 53 ہے، اور اگلی 3 آیتیں آپ پڑھ لیں، 4، تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ واپس آ جاؤ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، آئندہ مان کے چلو، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دیکھنا اگر تم واپس نہ آئے اور ان گناہوں کی دنیا میں تمہاری پکڑ ہو گئی، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اتنی خوبصورت باتیں جو میں نے تمہیں قرآن میں بتائی ہیں، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، کہیں ایسے نہ ہو کہ اچانک میری پکڑ آ جائے اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. دیکھنا اگر تم واپس نہ آئے تو کہیں پچھتا کے تمہیں یہ کہنا نہ پڑے ہائے افسوس مر جاؤں میں نے اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہیاں کی، میں تو مذاق ہی کرتا رہا. کہیں تمہیں پچھتا کے یہ نہ کہنا پڑے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ڈر ڈر کے رہتا، یا کہیں تمہیں یہ نہ کہنا پڑے عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو اب میں نیک ہو جاؤں گا. یہ اللہ کی آیات ہیں. یہاں سے پورا سیاق و سباق سمجھ میں آتا ہے رحمت کی وسعت کا. ٹائم کتنا باقی شخص؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جس کو ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے یا شیطان نے ہمیں وسوسوں کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، تو یہاں تک نیکی کے تصور کے ریفرنس سے 3 بنیادی گمراہیاں اور شیطانی وسوسے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیے.